السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔ آج میں بات کروں گا سر کی چوٹ کے حوالے سے، ہیڈ انجری کے حوالے سے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی بھی طریقے سے کسی کو سر پر چوٹ لگ سکتی ہے، لڑائی جھگڑے میں، یا اوپر سے کوئی چیز گرتی ہے یا پاؤں سلپ ہوتا ہے۔ ہیڈ انجری نان ریکوریبل انجری ہوتی ہے۔ پوری باڈی میں اگر کوئی انجریز ہو جائیں تو وہ کیور ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہیڈ انجری ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کو ہیڈ انجری ہو جائے تو زیادہ تر دیکھا ہے کہ مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس میں کمپلیکیشن جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، یا مریض کے ساتھ جو ہے وہ مریض کومے میں چلا جاتا ہے، یا وہ اس کی نظر چلی جاتی ہے، یا اس کی باڈی میں کوئی جسم کا حصہ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ مسئلہ بن جاتا ہے، یا وہ بہت عرصہ اس کو لگتا ہے اور وہ ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ اپنی اس لائف میں دوبارہ نہیں آ سکتا جس طرح وہ پہلے تھا، یا وہ ہیڈ انجری جو ہے اس کو بعد میں کوئی نہ کوئی کسی کمپلیکیشن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہیڈ انجری میں اگر مریض کو کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے اور مریض جو ہے وہ کوما میں ہے، وہ ہوش میں نہیں ہے، کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب ہیڈ انجری ہوتی ہے، سر پر چوٹ لگتی ہے، تو یا تو مریض کو فوری طور پر اگر ہوش حواس قائم ہوں تو مریض کو بخار ہو جاتا ہے، سر کا بخار ہو جاتا ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، وہ کوما میں چلا جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بعض کو وامٹنگ ہوتی ہے، بعض کو خون جو ہے وہ ناک منہ سے آتا ہے، بعض کا خون جو ہے وہ سر میں ہی رہ جاتا ہے، سر میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ باہر نہیں آتا۔ یہ زیادہ مشکل کیس ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے موت کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ناک منہ سے خون آ جائے یا الٹیاں آ جائیں تو وہ بہتر ہوتا ہے، اور مریض کی جان بچنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو ہیڈ انجری ہو جائے تو ہومیوپیتھک میں اس کا کیا حل ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ہیڈ انجری کی وجہ سے ان کی رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، یا وہ کوما میں ہے، یا کچھ بھی وٹ ایور، کچھ بھی ان کے ساتھ مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً میں جو ہیڈ انجری کے لیے بہت ساری ادویات ہیں، لیکن میں 4-5 ادویات جو ہیں وہ زیادہ استعمال کرواتا ہوں، اور ان سے بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ کیور ہوئے ہیں الحمدللہ۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو میڈیسن ہے ہیڈ انجری کے لیے وہ ہے آرنیکا۔ آرنیکا چوٹوں کی چوٹی کی دوا ہے۔ جسم میں کسی بھی جگہ چوٹ لگ جائے یا سر پر چوٹ لگ جائے تو آرنیکا بہترین دوا ہے۔ آرنیکا جو ہے وہ جو ہمارا شریانی خون ہے اس کو سرخ خون کو جمنے نہیں دیتی، اس کے کلاٹ نہیں بننے دیتی۔ جسم میں اگر کسی جگہ پر یا سر میں ہیڈ انجری ہوتی ہے، سر پر چوٹ لگتی ہے، تو وہاں پر وہ اگر نیلے داغ بن گئے ہیں، کالے داغ بن گئے ہیں، خون جم گیا ہے، خون رک گیا ہے، وین بند ہو گئی ہیں، تو وہاں پر آرنیکا ان کو چلا دے گی، ان کو جو ہے وہ جمنے نہیں دے گی، ان کو اور بڑی تیزی کے ساتھ ریکور کرتی ہے، کیور کرتی ہے۔ جسم جو ہے وہ اگر ریشے ٹوٹ گئے ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ ان کو بہتر کرتی ہے۔ جسم کے خودکار نظام کے تحت آرنیکا جو ہے وہ چوٹ والی جگہ کو ٹھیک کرتی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ بن گیا ہے، یعنی چوٹ لگنے کے بعد کچھ بھی ہو گیا ہے تو آرنیکا بہترین وہاں کام کرتی ہے۔ ہاں، اگر بہت زیادہ خون پتلا ہے یا خون بہہ رہا ہے تو وہاں پر آرنیکا استعمال نہیں کروانی، لیکن اگر خون جو ہے وہ جم گیا ہے، وہاں پر کلاٹ بن گئے ہیں، چوٹ لگی تھی اور اندر وہ خون ہے اور اندر کا خون کا کلاٹ ہے، تو وہاں پر آرنیکا دیں۔ آرنیکا اس کلاٹ کو بہت تیزی کے ساتھ ڈیزالو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آرنیکا کے بعد ہم دوسری دوا دیں گے ہائپیریکم۔ ہائپیریکم اعصابی چوٹوں کی دوا ہے۔ میں نے دیکھا ہے آرنیکا کے بعد ہائپیریکم دے تو مریض بہت جلد کیور ہوتا ہے، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہائپیریکم اس کی درد کو، آرنیکا بھی درد کو کور کرتی ہے۔ ہائپیریکم اعصابی درد کو، جو چلنے والی پھیلنے والی دردیں ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرتی ہے۔ اعصاب کو، اگر اعصاب کچلے گئے ہوں، اعصاب پر چوٹ لگی ہو، اعصاب کو ٹھیک کرتی ہے، نروس سسٹم کو ٹھیک کرتی ہے۔ نروس سسٹم نے ہی پوری باڈی کو چلانا ہوتا ہے۔ اعصاب کے لیے ہائپیریکم سے بہترین کوئی دوا نہیں۔ ہائپیریکم بہترین دوا ہے اعصاب کے لیے۔
ہائپیریکم 200 میں دیں، یا آرنکا آرنکا بھی 200 میں دیں تو ہائپیریکم بھی 200 میں دیں، یا آرنکا 1 ایم پاور میں دیں اور ہائپیریکم بھی 1 ایم پاور میں ڈیلی ایک ڈوز دیں۔ 200 میں دیں تو صبح دوپہر شام دیں، 1 ایم میں دیں تو روزانہ ایک خوراک دیں۔ چوتھی جو دوا ہے وہ ہے بیلاڈونا۔ بیلاڈونا دماغی سوزش کی دوا ہے، جہاں پر چوٹ لگتی ہے وہاں پر انفلیمیشن، سوزش ضرور ہو جاتی ہے، وہ جگہ سویل ہو جاتی ہے، تو بیلاڈونا جو ہے وہ یہ کیا کرتی ہے، یہ سوزش کو ختم کرے گی، سرخی کو ختم کرے گی، وہاں پر بخار کو ختم کرے گی۔ بیلاڈونا کے بعد اگر کسی کو چوٹ لگی ہے سر پر اور سر میں پانی پڑ گیا ہے تو ہمارے پاس ایک نیٹرم سلف دوا ہے، نیٹرم سلف 1 ایم یا سی ایم پاور میں۔ سر میں چوٹ کی وجہ سے اگر پانی ہے تو وہاں سے پانی نکال دے گی۔ نیٹرم سلف 1 ایم پاور میں دیں یا سی ایم پاور میں دیں تو یہ چوٹ کے لیے بہترین ہے۔ اگر سی ایم پاور میں دیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایکول ٹو 3 بار گھنٹے بعد دیں، آپ 5 قطرے گھنٹے بعد دیں، وہ ایکول ٹو 1 ڈوز ہی ہوگا، تو وہ 3 ڈوز ہی جو ہیں وہ سر میں جو پانی جمع ہے اس کو نکال باہر کرے گی، اور جو ہے وہ مریض جو ہے وہ اپنے کوما سے باہر آ جائے گا، کیونکہ جب چوٹ لگتی ہے سر میں پانی بھر جاتا ہے، مریض کوما میں رہتا ہے اور وہ پانی نکلتا نہیں، تو وہاں پر کوئی کسی قسم کی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ نیٹرم سلف دیں گے تو۔ نیٹرم سلف کے علاوہ اگر مریض کو وامٹنگ آ رہی ہے، سر پر چوٹ لگی ہے، وامٹنگ آ رہی ہے، چکر آ رہے ہیں، تو آپ اس کو کونیم 200 دیں۔ کونیم 200 صبح شام یا صبح دوپہر شام 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر دیں۔ وہاں پر اگر چوٹ کی وجہ سے چکر آ رہے ہیں اور وامٹنگ ہے تو کونیم اس کو ٹھیک کرے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر سر پر چوٹ لگی ہے اور چوٹ کے بعد چند دنوں بعد وہاں پر ریشہ پڑنے کے، چوٹ والی جگہ جو ہے وہ زخم ہیں اور وہاں پر ریشہ پڑنے کے اثرات ہیں کہ وہاں پر ریشہ پڑ سکتا ہے یا پڑ گیا ہے، تو وہاں پر ہمارے پاس 2 بڑی ادویات ہیں جو ریشہ خشک کر سکتی ہیں سر کی جانب اگر ریشہ پڑ گیا ہے۔ تو اگر وہ جگہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، حساس ہے، ہاتھ نہیں لگتا، درد بہت زیادہ کرتی ہے وہ جگہ، چوٹ والی جگہ، اور مریض جو ہے وہاں پر وہ پٹی بھی نہیں کرنے دیتا اور وہ کہتا ہے کہ میرا ادھر ریشہ پڑ گیا ہے اور وہ بہت زیادہ اس کو درد محسوس ہوتی ہے، تو ہیپر سلف 1 ایم کی ڈیلی ایک ڈوز دیں چند دن کے لیے، اس کے بعد ہفتہ وار ایک ڈوز دیں۔ ہیپر سلف 1 ایم جو ہے وہ وہاں پر ریشہ نہیں پڑنے دے گی، اور اگر وہاں پر وہ جگہ حساس نہیں ہے، پیلے رنگ کی پیپ وہاں پر پڑ گئی ہے سر میں، زخموں میں باہر بیرونی جانب، تو آپ وہاں پر سلیشیا 1 ایم دے سکتے ہیں۔ سلیشیا 1 ایم جو ہے وہ ریشہ نہیں پڑنے دے گی، لیکن ہیپر سلف اور سلیشیا یہ بعد کی ادویات ہیں۔ جو پہلی ادویات ہیں فوری ایکیوٹ حالتوں میں ایمرجنسی کی جو ادویات ہیں وہ 3 بڑی ادویات ہیں، آرنیکا، ہائپیریکم اور نیٹرم سلف۔ پانی ہو تو نیٹرم سلف دیں یا آرنیکا ہائپیریکم جو ہے وہ 1 ایم پاور میں دیں، بار بار دیں، الٹرنیٹ کریں، گھنٹے بعد ادل بدل کے دیں انشاءاللہ۔ فوری ایمرجنسی میں آپ کا اگر پیشنٹ جو ہے وہ بیڈ پر ہے، ہاسپٹل میں ہے، ایمرجنسی میں ہے، تو یہ اس کی 2 جو ادویات ہیں آرنیکا، ہائپیریکم، یہ اس کی جان بچا سکتی ہیں، وہاں سے کلاٹ ختم ہوگا، مریض کی جو ہے وہ جان بچ سکتی ہے ان 2 ادویات سے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اگر مجھ سے کنسلٹ کرنا چاہیں تو واٹس ایپ پر کنسلٹ کر سکتے ہیں، اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو ڈائریکٹ کال کر لیں دن کے اوقات میں، انشاءاللہ آپ کو رپلائی ضرور کروں گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔